رہے ہیں۔ یہ اس کی 11ویں کیسٹ ہے۔ نمبر 4، پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71۔ اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی، اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ اگر انسان بار بار گناہوں میں مبتلا ہو کر توبہ کرنے کی بجائے اسی خام خیالی میں مبتلا رہے کہ ان بدعمالیوں کی اسے کوئی سزا نہ ملے گی، تو اس سے نیکی کی استعداد مزمحل اور توفیق بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، پارہ 10 میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 52۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال نہیں بدل ڈالتے۔ انفرادی سطح پر توفیق الہی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی شخص سے گناہ صادر ہوتے رہے اور طاعت ترک ہوتی رہی تو اس سے انوار و برکات منقطع ہو جاتے ہیں اور توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، پارہ 13 میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ نمبر 7، پارہ 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ اور آپ نماز کی پابندی رکھیے، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس میں یہ اصول ہے کہ اطاعت کے انوار سے گناہوں کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ اطاعت کا غلبہ جس قدر بڑھے گا، گناہ کاری کا رجحان اسی قدر کمزور ہوگا۔ اس سے بھی توفیق کی راہ کشادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، پارہ 21 میں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 29۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 9، پارہ 25 میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 42۔ اللہ ہی اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ نمبر 10، پارہ 28 میں سورہ الطلاق کی آیت نمبر 65۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا خوف خشوع کا باعث ہوتا ہے۔ خشوع سے عبادت آسان ہو جاتی ہے اور رسوخ کا درجہ پا کر ایسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ نمبر 11، پارہ 28 میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 65۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ان تمام آیات پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنے سے میرے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ توفیق کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں پہل کرنا ہر انسان کا اپنا انفرادی فرض ہے۔ اگر نیت میں خلوص اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتی ہے۔ ہر اطاعت کے اپنے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہر اطاعت سے دوسری اطاعت کا سلسلہ چلا کرتا ہے اور اس میں ایسا سامان جمع ہونے لگتا ہے جس کو توفیق کہتے ہیں۔ عبادت اور اطاعت سے جس طرح توفیق حاصل ہوتی ہے، نافرمانی اور گناہگاری میں مشغول ہونے سے اسی طرح بند بھی ہو جاتی ہے۔ توفیق کے علاوہ مجھے تقوی، توکل اور توبہ کے بارے میں بھی کافی خلجان تھا۔ میں نے کئی پڑھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذوق سلیم، فہم سلیم، وسعت نظر اور نور فہم کی ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے تقوی سے۔ لیکن تقوی سے کیا مراد ہے اور تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ قرآن حکیم میں متقی کی تصریح اور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے۔ نمبر 1، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ نمبر 2، عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 3، اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردادار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ نمبر 4، جو شخص دین خداوندی کی ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ نمبر 6، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ متقی ہیں۔ متقی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی، خود بھی سچے ہیں اور سچ کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ تجاوز کرنا کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، حتیٰ کہ تقوی میں بھی نہیں۔ جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گرا ہوا دانہ اٹھا کر دکھاتا پھرے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو زہد خشک اور زہد بارد کہتے ہیں، اور در حقیقت اس میں اپنے تقوی اور دینداری کا نمائشی اعلان ہوا کرتا ہے۔ تقوی کے علاوہ توکل کا مطلب بھی میرے ذہن میں بڑا مبہم اور الجھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی جن آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پارہ 4 سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 160۔ اگر حق تعالی تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، پارہ 9 سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 3۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پارہ 10 میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، اور سب مسلمانوں کو تو اپنے سب کام اللہ کے سپرد رکھنے چاہیے۔ نمبر 4، پارہ 11 میں سورہ یونس کی آیت نمبر 84 اور 85۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ نمبر 5، پارہ 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ نمبر 6، پارہ 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ شعیب نے فرمایا، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 7، پارہ 19 میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58۔ اور اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ نمبر 8، پارہ 22 میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 48۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجیے، اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی سازگار ہے۔ نمبر 9، پارہ 25 میں
सूरत शुरा की आयत नंबर 18। और जिस बात में तुम इख्तलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है। ये अल्लाह मेरा रब है, मैं उसी पर तवक्कुल रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। नंबर 10, पारा 28 में सूरह अल-तलाक की आयत नंबर 3। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला का ये वादा इंसान की हर हालत और हर हाजत पर पूरी तरह सादिक है, खा वो हालत या हाजत हिस्सी हो या बातनी हो, दीनी हो या दुनियावी हो। ये वादा हर लिहाज से गैर मशरूत है, बस सिद्क़ दिल से तवक्कुल इख्तियार करने की ज़रूरत है। इन आयात करीमा पर गौर व फिक्र के बाद तवक्कुल की 2 किस्में समझ में आती हैं। अव्वल इल्मन और दूम अमलन। इल्मन तो ये कि हर अमर में हकीकी मुतसर्रिफ और हकीकी मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को समझे और अपने को हर अमर में उसका मोहताज ख्याल करे। ये तवक्कुल तो हर अमर में अमूमन फ़र्ज है और इस्लामी अकायद का एक निहायत अहम जुज़ है। किस्म दूम तवक्कुल अमलन का ताल्लुक तरके असबाब से है। फिर असबाब की भी 2 किस्में हैं, असबाब दीनिया और असबाब दुनीविया। असबाब दीनिया जिनके इख्तियार करने से कोई दीनी नफ़ा हासिल हो, उनका तर्क करना मुनासिब नहीं, बल्कि ऐसा करना कहीं गुनाह और कहीं नुकसान का बायस हो सकता है। शरन भी इसका शुमार तवक्कुल में नहीं होता। अगर लुगतन इसे तवक्कुल कहा भी जाए तो ये तवक्कुल मज़मूम है। असबाब दुनीविया यानी दुनियावी, जिनसे दुनिया का नफ़ा हासिल हो, इस नफ़े की 2 किस्में हैं, हलाल या हराम। अगर हराम हो तो इसके असबाब का तर्क करना ज़रूरी है और ये तवक्कुल फ़र्ज है। और अगर हलाल हो तो इसकी 3 किस्में हैं, यकीनी, ज़ुन्नी और वहमी। असबाब वहमिया जिनको अहले हिर्स व तमा इख्तियार कहते हैं, इसे तूलुल अम्ल कहते हैं, इनका तर्क करना ज़रूरी है। असबाब यकीनिया जिस पर वो नफ़ा ज़रूर मुरतब होता है, जैसा खाने के बाद आसूदगी और पानी पीने के बाद प्यास कम हो जाना, इसका तर्क करना जायज़ है और शरन भी इसे तवक्कुल नहीं कहेंगे। और असबाब ज़िन्निया वो हैं जिन पर कभी नफ़ा हो जाता है और कभी नहीं होता, जैसे इलाज के बाद कभी सेहत हो जाती है और कभी नहीं होती, या मेहनत और कोशिश करने के बाद कभी रिस्क मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। इन असबाब का तर्क करना दरअसल वो है जिसे तरीक़त में अक्सर तवक्कुल कहा जाता है। इसके हुक्म में ये तफसील है कि ज़ईफ़ुन नफ्स के लिए तो जायज़ नहीं और कवियुन नफ्स के लिए जायज़ है। ख़ास तौर पर जो शख्स कवियुन नफ्स भी हो और राह सुलूक पर कदम रखने की ख्वाहिश भी रखता हो, उसके लिए ये तवक्कुल इख्तियार करना ज़रूरी ही नहीं बल्कि लाजमी भी है। तौबा की जानिब मेरी पहली तवज्जो महज एक इत्तफाकी वाक़ये से मुनतिफ़ हुई। एक बार मुझे कौनिया तुर्की में साहिब मसनवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। मज़ार की इमारत के सदर दरवाजे पर जली हुरूफ में ये रुबाई तहरीर थी, बाज़ आ हर आँख की हस्ती पास आ, गर काफरो गबरू बुत परस्ती पास आ, ई दरगहे मादर गहे नौमीदी नीस्त, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती पास आ। इसका तर्जुमा यूं है, वापस आजा, तू जो कोई भी है वापस आजा। अगर तू काफिर और मुशरिक और बुत परस्त भी है तो वापस आजा। हमारी ये दरगाह ना उम्मीदी की दरगाह नहीं। अगर तू 100 बार भी तौबा तोड़ चुका है फिर भी वापस आजा।
इस रुबाई में नजर पड़ते ही इसका एक एक लफ्ज तीर की तरह मेरे सीने में पैवस्त हो गया और तौबा की अजमत और सहूलत और आसूदगी का मफहूम बिजली की लहर की तरह मेरे तन बदन में सरायत कर गया। उसी रोज से मेरे दिल में ये यकीन रासिख हो गया कि हर मुसलमान में नूरे ईमान है, गो उसके आसार पूरे तौर पर जाहिर न हों। बास मुसलमानों का नूरे ईमान गुनाहों की वजह से ढका छुपा रहता है, लेकिन जिस वक्त तौबा करेगा उसी वक्त कल्ब मुनव्वर नजर आने लगेगा। दोबारा कालक लगेगी तो तौबा का साबुन फिर उसे धो डालेगा। इसी तरह तीसरी बार, इसी तरह चौथी बार, इसी तरह बार बार, क्योंकि तव्वाबुर रहीम की रहमत इंसान की बदआमालियों से बहुत ज्यादा वसी है। तौबा करने के बाद उसमें सबात और इस्तेहकाम पैदा करना लाजमी है। कहते हैं कि गुनाह करने से दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। तौबा कर लें तो ये धब्बा मिट जाता है। तौबा ना करें और गुनाहों के मुर्तकिब होते रहें तो इंसान का दिल तारीकी के अंधे कुएं की सूरत इख्तियार कर लेता है। चुनांचे कुरान हकीम में इरशाद इलाही है। पारा 17 सूरह अल-हज आयत 46। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं हो जाया करती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाया करते हैं। पारा 30 सूरह अल-मुतफ्फिफीन आयत 83। हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल का जंग बैठ गया है। तौबा करने का जो तरीका मैंने सीख रखा है वो निहायत आसान है। जब कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो जल्द अज जल्द 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़े। ये आम नमाज की तरह पढ़ी जाती है और इसमें पढ़ने के लिए कोई खास सूरतें मुकर्रर नहीं हैं। नंबर 1, 2 रकतों के बाद 70 बार ये इस्तग़फ़ार पढ़े। रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अलिमतु सुअन फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी। ऐ रब, मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया और बुराई कर बैठा, बस मेरे गुनाह बख्श दे। इसके बाद 101 मर्तबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दे ये पढ़े। उसके बाद ये आयत 101 बार पढ़े। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर आप हमारी मग़फ़िरत न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो वाकई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। पारा 8 सूरह अल-आराफ आयत 23। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है जिसकी बरकत से उनकी तौबा कबूल हुई। इसके बाद 101 मर्तबा ये आयत करीमा पढ़े। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। पारा 17 सूरत अल-अंबिया आयत 83। इस इस्तग़फ़ार की बरकत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की घुटन से रिहाई नसीब हुई। तौबा का असली जौहर इसमें है कि गुनाह के माजी पर नदामत हो, हाल में माफ़ी की दरख्वास्त हो
اور مستقبل کے لیے اس گناہ سے بچ کر رہنے کا عزم کر لیا جائے۔ اگر یہ تینوں عناصر اکٹھے ہو جائیں تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں رہتی۔ توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں، ان میں سے صرف 9 یہاں پہ درج کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، پارہ 2، سورۃ البقرہ، آیت 222۔ یقیناً اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ نمبر 2، پارہ 6، سورۃ المائدہ، آیت 39۔ پھر جو شخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالی اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک خدا تعالی بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ پارہ 7، سورۃ الانعام، آیت 54۔ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ نمبر 4، پارہ 9، سورہ الاعراف، آیت 153۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا، رحمت کر دینے والا ہے۔ نمبر 5، پارہ 11، سورہ ہود، آیت نمبر 3۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک خوش عیشی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ پارہ 16، سورۃ طٰہٰ، آیت 82۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، پھر راہ پر قائم رہیں۔ نمبر 7، پارہ 25، سورۃ الشورى، آیت 25۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ نمبر 8، پارہ 28، سورہ التحریم، آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کہ اللہ تعالی نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ نمبر 9، پارہ 29، سورہ نوح، آیات 11، 12 اور 13۔ اور میں نے نوح نے کہا، تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو؟ خشوع، خضوع، ذکر و فکر، توبہ، تقوی اور توکل کی توفیق سے فیض یاب ہو کر انسان کے نفس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب یہ ہے کہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو شر پر اکساتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو شر پر تو اس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا، اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا۔ ترقی کی راہ پر یہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے، اصل مقصد تو نفس مطمئنہ کا حصول ہے۔ قرآن حکیم کے پارہ 30 کی سورہ الفجر کی آخری 3 آیات میں نفس مطمئنہ کی توصیف اس طرح آئی ہے، اے ایمان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن مجید کے پارہ 3 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد الہی ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع، فرما برداری اور محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس انسان کامل کے ساتھ محبت کرنا عارفانہ طور پر ہی نہیں بلکہ والہانہ حد تک محبت کرنا ہر صاحب دل کے لیے ایک قدرتی اور فطری امر ہونا چاہیے، کیونکہ پارہ 29 میں سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم پر اللہ تعالیٰ کی یہ سند موجود ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 199، سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے، اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت
107۔ اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ نمبر 3، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی سکھاتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی جو ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، آپ کا خلق قرآن ہے۔ گویا اس آسمانی کتاب کی عملی حالت کو وجود کا لباس پہنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھ دیا گیا۔ ہر انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اعضائے بدنیہ کے متناسب اور سڈول ہونے کا نام حسن الخلق ہے۔ روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے معتدل، متوسط اور متوازن ہونے کا نام حسن الخلق یعنی خوبصورتی ہے۔ روح کی باطنی ترکیب جن قوتوں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے ان میں 4 قوتیں بنیادی درجہ رکھتی ہیں: قوت علم، قوت غضبیہ، قوت شہوت اور قوت عقل۔ ان قوائے نفسانیہ میں اعتدال، توازن اور میانہ روی کے زائل یا کم و بیش ہونے سے بدخلقی اور بدسیرتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر روح کے یہ 4 اجزاء اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہوں تب خلق حسن ہوگا۔ قوت غضبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، جس کا ثمرہ جود و سخا، ہمت و دلیری، بردباری، استقلال، صبر اور وقار، عاقبت بینی، نرمی و ملائمت اور غصے کے ضبط کرنے کی طاقت ہے۔ قوت شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے، جس کے ثمرات حیا و پارسائی، رضا اور قناعت، خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ عقل کا اعتدال ذکا کہلاتا ہے، جس کے ثمرات میں فراست و اصابت رائے، ناموس و لطافت کا تحفظ، حفظ مراتب، حدود شریعہ کی حفاظت، ابدیت و عجز کا احساس، خدا شناسی، اپنے مولا کی قدردانی، جس کی بدولت طاعت میں محویت اور آخرت پر ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ جسمانی خوبصورتی کی طرح حسن خلق یعنی خوبصورتی کے بھی بے شمار مراتب اور رنگ ہیں۔ خلاق عالم کے نزدیک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الخلق خلقہ سمجھے گئے ہیں۔ جس شخص کے باطنی قوا کی روحانی ترکیب کو اعتدال حسن میں رہبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت، مشابہت اور موافقت ہوگی، اسی تناسب سے اسے قرب الہی، حب الہی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہوگا، اور اسی طرح اس کے برعکس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی اصل طریقت ہے، اسی کا حاصل ہو جانا سچی معنوی کرامت ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی کچھ شعائیں ضرور مستور ہوتی ہیں، اسی طرح ہر صاحب ایمان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بھی کسی نہ کسی حد تک یقیناً معجزن ہوتا ہے۔ یہ تو ایک خودکار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے
ایسے نہا خانوں میں پوشیدہ رہتا ہے جس کا بسا اوقات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت پائی جاتی ہے اور نسبتاً کم نیک لوگوں میں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شدت پائی جاتی ہے۔ عقیدت کی حدت اور شدت کا یہ وسیع و عریض ہمہ گیر پھیلاؤ یقیناً اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تفسیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت دی تھی۔ پارہ 30 سورہ الم نشرح آیت 4، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ظاہری طور پر تو اس بشارت کا مظہر وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو درود و سلام اور اذان اور نماز میں بار بار ہر جگہ ہر آن لازمی طور پر کیا جاتا ہے، لیکن باطنی طور پر اس کا کھلا مظہر احترام رسالت کی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو ہر اچھے یا برے مسلمان کے لاشعور میں اسی طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح کہ خون اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ ساری کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالی فرشتوں اور انسان کے درمیان یکساں طور پر مشترک ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 22 میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت اولاً اپنی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہی ایک واحد امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کر اس کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔ درود شریف میں صاحب درود کا اعزاز تو ہے ہی، لیکن اس میں درود پڑھنے والے کی سعادت اور اکرام بھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر ہم ان احسانات عظیم کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس محسن اعظم کی اپنی امت کے ہر فرد و بشر پر ہیں۔ دوسرے یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کو اپنی استعداد اور خلوص کے مطابق صاحب درود کی توجہ کا شرف ضرور حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر ان اوصاف کی توجہ کا جنہیں قرآن شریف میں رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اگرچہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت درود شریف پڑھ رہے ہوں، ان سب پر فردن فردن بیک آن صاحب درود کی توجہ کا منعکس ہونا نہ کوئی عجیب بات ہے اور نہ کوئی مشکل امر ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج کی شعاعیں ہر جگہ بیک وقت یکساں طور پر بآسانی پہنچتی رہتی ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ رخ سورج کی جانب ہو۔ ماڈرن اصطلاح میں یہ ساری بات فریکوینسی یعنی برقی لہروں کے ارتعاش کا معاملہ ہے۔ اگر انسان صحیح ویو لینتھ کے ساتھ ٹیون ان ہو جائے، ہم آہنگ ہو جائے، تو کسی کا دل تار گھر میں استعمال ہونے والی مورس کی بن جاتا ہے، کسی کا دل بڑی طاقت والا شارٹ ویو ریڈیو سیٹ بن جاتا ہے، کسی کا دل ٹیلی ویژن اور کسی کا رنگین ٹیلی ویژن بن جاتا ہے۔ ویو لینتھس کی ہم آہنگی اعمال اور اطاعت سے ہوتی ہے، اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنیکشن صرف
درود شریف کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی راز حقیقت آدمیہ ہی میں مثمر ہے۔ باطن کی اصطلاحات میں وجود کے 3 مرتبے متعین کیے جاتے ہیں: احدیت، وحدت اور وحدیت۔ احدیت تو غیب الغیب، باطن محض یعنی ذات الہی کو کہتے ہیں۔ وحدت صفات اجمالیہ کا نام ہے جسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وحدیت صفات تفصیلیہ کا درجہ ہے جیسے آیان ثانیہ اور حقیقت آدمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں درجے ازلی ابدی ہیں اور ان میں آپس میں ایک دوسرے پر تقدم و تاخر بھی ہے، چونکہ انسان صفات حق کا مظہر ہے اور حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں مظہریت ہیں اور اکمل و اعلیٰ ہیں۔ اس لیے درجہ صفات اجمالی یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ صفات تفصیلی یعنی حقیقت آدم سے مقدم ہے۔ درخت کی غایت مقصود پھل ہے، انسانیت کی غایت مقصود تکمیل انسانیت ہے۔ جس طرح پھل کے وجود ازلی کو درخت کے وجود جسمی پر تقدم حاصل ہے، بالکل اسی طرح حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ازلی و اجمالی کو وجود آدم پر تقدم اور تفضل حاصل ہے۔ اس باریک نقطے کو اس سے زیادہ بیان کرنا میرے بس کا روگ نہیں، کیونکہ یہ نہ علم کا مسئلہ ہے اور نہ علم الیقین کا۔ بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ دراصل ایسا کرنا لازمی تو بالکل نہیں، البتہ سود مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعا کی جائے وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے، لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال شاہی ڈسپیچ باکس کی سی ہے۔ جو دعا اس ڈسپیچ باکس میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کا منعطف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ درود شریف کئی طرح کے رائج ہیں، لیکن دعاؤں کے اول و آخر نماز والا درود شریف پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ دعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خلوص دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق۔ جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر ان کی دعا ان کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے تو وہ اس نعمت پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو وہ اسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے بسط خوشی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ابدیت کی یہ شان اگر مستحکم ہو کر ترقی پاتی رہے تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی حد تک مقام مرادیت تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مقام کی عرفہ ترین بلندی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے۔ قرآن شریف میں اس مقام کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ سب سے افضل اور اکمل ترین دعا سورہ فاتحہ ہے، جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت و بلاغت اور اختصار کے ساتھ پورا احاطہ کرتی ہے۔ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن انسان قرض مندی اور احتیاج کا پتلا ہے۔ اسے قدم قدم پر
طرح طرح کی ضروریات اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے نبٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے کی حاجت بھی ضرور ابھرتی ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کا سہارا لے کر کچھ لوگ خدا سے دعا مانگنا ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس سے بندوں کا تعلق حق تعالیٰ سے بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وظیفے سے کام نہ ہوا تو آیات الہیہ سے بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جاہل عاملوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اکثر لوگ وظیفچی تو بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے اصلی فرائض یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاق حسنہ کے دیگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ یہی حال ان وظائف کے نتائج کا ہے جو دوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بنا کر دے دے کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کرو گے تو فوراً قبول کیے جانے کا زیادہ امکان ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اوراد وغیرہ کو انتہائی مؤثر، مجرب اور سود مند پایا ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا۔ اگر ایسا 40 روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔ اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ ہر مبین پر رک کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ یاسین ختم کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد اپنی حاجت براری کی دعا مانگی جائے۔ یہ تلاوت اس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا۔ یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعے کو ایک بار ایسا کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 3، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں پر پہنچے تو رک جائے، اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ اس طرح دہرائے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحیم۔ اسی طرح 99 نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے۔ یہ گردان اس طور پہ کرے کہ جب ایاک نعبد کہے تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، اور جب ایاک نستعین کہے تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر دل کی گہرائی سے ایسی لجاجت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرے کہ اپنے آپ پر رقت طاری ہو جائے۔ آیت کا یہ حصہ اور یا اللہ یا رحمان یا دوسرے اسماء الہی ادا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور منکسرانہ ہو،
ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیم ایستادہ ہو کر کبھی اپنا دامن پھیلائے اور کبھی اپنی ٹوپی کشکول کی طرح ہاتھوں میں لے کر قادر مطلق کے حضور بڑھائے۔ اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگتوں کا سا انداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے تو رفتہ رفتہ رقت خود بخود طاری ہونے لگتی ہے اور قرب کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاص مہم یا ہنگامی حاجت پیش نظر ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا مناسب نام منتخب کر لے اور مندرجہ بالا طریقے سے اسے بار بار دہرانے میں اسی طرح محو ہو جائے کہ اس کا اپنا وجود بھی فنا ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کے علاوہ اور کسی چیز کا گزر نہ ہو۔ شہاب نامہ آپ سن رہے ہیں۔ اس کی 11ویں کیسٹ اپنے اختتام کو پہنچی۔